سے جناب رب العزت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت مبارکہ قرآن کی ایک آیت تو ہی ہے، لیکن یہ اسلام کی پالیسی کا اعلان بھی ہے کہ مذہب کی پالیسی کیا ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، بلکہ آیت ہونے کے ساتھ ساتھ اور ارشاد ربانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مذہب اسلام کی پالیسی بھی ہے، جو آپ کو یہ پتہ بھی بتاتی رہے گی کہ دین کیا ہے اور دین کیا نہیں ہے۔ یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک ٹچ سٹون ہے آپ کے ہاتھ میں، کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ یہ دین ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین تو ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کے اندر بہت سے دین نہیں ہیں، دین ایک ہے، اور وہ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ لیکن بعد میں سیاستوں نے، مصلحتوں نے، حکومتوں نے دین کو اپنے مقصد کے سانچے میں ڈھال ڈھال کے الگ الگ دین بنا دیا، اور جس کو جیسی ضرورت ہوئی، جس کی جیسی مصلحت ہوئی، جس کے جیسے حالات ہوئے، اس نے اس حساب سے دین کو اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھالا اور ایک نیا دین اپنے مطلب کا تیار کر لیا، جس میں اس کے فیور کی بات نکلتی ہو، اور اس کے بعد اس نے پورا زور اس بات پر صرف کیا کہ یہی دین ہے اور یہی اصل ہے اور یہی حقیقت ہے اور یہی سچائی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پرکھ رہے، کوئی کسوٹی رہے، کوئی ٹچ سٹون رہے، کہ بہت سے دینوں کی بھیڑ میں ہم پرکھ کے یہ دیکھ سکیں کہ اس کے اندر اصلی دین کون ہے، نقلی دین کون ہے، واقعاً دین کون ہے، بنایا ہوا دین کون ہے، اور پرکھ بھی کسی ایسے کی بتائی بھی ہو جس پر ہمیں بھروسہ ہو۔ اس لیے کہ پرکھ بھی اگر ہم ہی بتائیں گے تو بات پھر وہیں کی وہیں آ جائے گی کہ ہم نے اپنا دین بھی بنایا اور ایسی پہچان بھی بتا دی جس سے ہمارے دین صحیح ثابت ہو۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ نے جس نے دین بھیجا ہے، اس نے ہم کو پہچان بتائی کہ لا اکراہ فی الدین۔ دین کی پہچان یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا آپ کے اوپر۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا ہے ہم کو راستہ دکھانے کے لیے؟ وہ بتایا گیا کہ قد تبین الرشد من الغی۔ ہدایت کو رشد کہتے ہیں عربی میں، ہدایت کو قد تبین الرشد من الغی۔ غی کہتے ہیں گمراہی کو، ضلالت کو، بھٹک جانے کو۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ یعنی مذہب کا کام یہ نہیں ہے کہ زبردستی کھینچ کے کسی کو جنت میں لے جائے، وہ مچل رہا ہو کہ نہیں مجھے تو جہنم میں جانے دو، ان کا نہیں تم تو جنت میں چلو، اور دوسری طرف کسی کو زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کے جہنم میں جھونک دیا جائے کہ چل تو جہنم میں گر۔ نہ مذہب زبردستی کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، نہ زبردستی مذہب پکڑ کے جہنم میں لے جائے گا۔ جنت میں جانے والا بھی اپنے پیروں سے جائے گا، جہنم میں جانے والا بھی اپنے پیروں سے جائے گا، تاکہ جنت میں جانے والا جنت میں جا کے اس احساس سے کمتری میں نہ مبتلا ہو کہ میں تو جہنم کے لائق تھا، بس آ گیا یہاں، اور جہنم میں جانے والا اس غم میں نہ مبتلا ہو کہ میرے خلاف تو کانسپریسی ہو گئی، ورنہ اچھا خاصا میں جنتی تھا، بلا کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ لہذا جہنم میں جائے تو یہ سمجھ کے جائے کہ ہاں میں جہنم کے لائق تھا، اس لیے مجھے جہنم میں آنا پڑا، اور جنت میں جائے تو یہ سوچ کے جائے کہ بے شک میں جنت کے لائق تھا تو مجھے جانا پڑا، تاکہ وہاں انجوائے کرے تو دل میں احساس کمتری نہ ہو، اور یہاں تکلیف اٹھائے تو دل میں یہ احساس نہ ہو کہ ہم خواہ مصیبت میں پھنس دیے گئے۔ اور قد تبین الرشد من الغی، نیکی کے راستے کو، رشد کے راستے کو، ہدایت کے راستے کو، اچھائی کے راستے کو
برائی کے راستے سے الگ کر کے واضح کر کے بتا دیا گیا کہ بھئی یہ ہے یہ ایرو جیسے راستے میں لگا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ اب آپ کو جیسی مرضی ہو، جیسی مصلحت ہو، جیسی آپ کی ضرورت ہو، جہاں جانا ہو، جہاں پر دو راہ آیا اور دو راستے الگ الگ ہوئے، وہیں کے اوپر سرکار کی طرف سے راستے کے انڈیکیشن جو ہوتے ہیں انہیں ایرو لگا کے انہیں بتا دیا کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، یہ راستہ ادھر جا رہا ہے۔ اب آپ اپنی پسند سے اپنا راستہ خود پسند کر لیجئے۔ وہاں کے اوپر کوئی پولیس والا کھڑا نہیں رہتا ہے کہ جو کہے کہ نہیں آپ ادھر گاڑی لے جائیے، آپ ادھر گاڑی لے جائیے۔ گاڑی آپ اپنی مرضی سے لے جائیں گے جدھر آپ کو جانا ہے، جیسی آپ کی ضرورت و مصلحت ہو ویسا آپ کیجئے۔ ادھر گاڑی لے جانا چاہتے ہو ادھر جانا ہو وہاں جائیے، ادھر گاڑی لے جانا چاہتے ہو وہاں جانا ہو وہاں جائیے، آپ کو اپنی مرضی ہے۔ یہی آیت جو ہے سینکڑوں ان اعتراضات کا جواب ہے جو مذہب کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ سینکڑوں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں مذہب کے سلسلے میں، اور میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے بچے تو نہیں بتاتے، وہ شرماتے ہیں، دماغ میں ان کی فکر رہتی ہے مگر وہ بولتے نہیں، ارے کون کہے کیا کہے، مولوی صاحب کیا سوچیں گے اپنے دل میں، کیا کریں گے۔ نہیں، تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں۔ تو ہماری ساری زندگی مجلس پڑھتے کو بھی ہمیں اندازہ ہے، کوئی لڑکا آتا ہے بیٹھتا ہے، یہ وہ مولوی صاحب ایسا ہے کہ ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے فلاں صاحب، وہ دوست کوئی نہیں ہوتا، یہ خود ہی کہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی بات کو ہلکا کرنے کے لیے کہ میرا کوئی ایسا خیال نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا ذرا سا اس کا جواب دے دیں، تو اس طریقے سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اگر اسی آیت کو آدمی قاعدے سے غور سے پڑھے تو پورا دین کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، پوری ہدایت سمجھ میں آتی ہے، پورے وہ تمام مسائل جو مذہب کے اندر اختلافی ہیں یا کانٹروورشل ہیں یا جس کے سلسلے میں لوگوں کے نظریات الگ الگ ہیں، وہ سب کچھ جو ہیں وہ اسی ایک آیت کے ذریعے سے آپ جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے چلے جائیں گے کہ کیوں کر ہے کیسے ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ دیکھیے دین ہے کیا چیز، پہلے یہ سمجھیے کہ دین کیا ہے اور دین کی ضرورت کیوں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ بچوں کے دماغ میں یہ ہونا صاف ہونا چاہیے کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے، کیوں مذہب ہے، کیا چیز ہے مذہب، دین کیا چیز ہے، اور ہے تو کس لیے ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی نیڈ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دین جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے ہم کو کریٹ کیا ہے، جس نے ہم کو خلق کیا ہے، اس نے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے۔ جس نے ہم کو بنایا ہے اس نے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے، اس طریقے کا نام دین ہے۔ جس طریقے سے کہ آپ اپنے بچے کے واسطے کچھ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا بنے، تو ماں باپ کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچیں کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، وہ ایک پڑھا لکھا انسان بنے، وہ ایک نیک انسان بنے، وہ ایک سوسائٹی کی کارآمد فرد بنے، وہ ایسا بنے جو دنیا میں کچھ نام کر کے جائے، کچھ کام کر کے جائے، کچھ انسانیت کی خدمت کر کے جائے۔ تو یہ تمام باتیں سوچنے کا پیرنٹس کو حق ہے کہ نہیں ہے، پہلے اس بات پر بحث کیجئے۔ اگر پیرنٹس کو اپنے بچے کے فیوچر کے تعلق سے سوچنے کا رائٹ و حق بنتا ہے تو ہم جو ظاہری پردہ ہیں خلقت کا، اگر ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے سوچیں، تو جو اصلی خالق ہے کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے لیے کہے کہ کیسے ہو؟ سوچیے آپ۔ تو جس نے ہم کو کریٹ کیا ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، جس نے ہم کو خلق کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہم کو دے کہ تم اس طرح زندگی گزارو، تم ایسا کام کرو، ایسا کام نہ کرو، ایسے بنو، ایسے نہ بنو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بات بھی میں آپ سے کہہ دوں، میں نے مذہب جتنا اسٹڈی کیا ہے سب زندگی سے کیا ہے، کتابوں سے نہیں کیا ہے۔ تھا کبھی ایک زمانہ جب میں بھی کتابیں پڑھتا تھا
لیکن کتابیں پڑھ کے ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہ آیا ہو، سمجھ میں آیا اور دل مطمئن ہوا، لیکن پھر مجلسیں پڑھنا شروع کی تو اب خالی سمجھنے کی بات نہیں تھی، اب بات سمجھانے کی تھی، اب بات سمجھانے کی تھی۔ تو سمجھانے میں گھنٹوں لگ جائیں ایک ایک بات کے، اور پھر بھی اطمینان نہ ہو کہ سننے والے کی سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ تو جب زندگی کو لائف سے ملا کے اسٹڈی کیا مذہب کو، تو جلدی اپنی سمجھ میں بھی آیا، اور جب اپنی سمجھ میں جلدی آیا تو جب سمجھایا تو سامنے والے کی سمجھ میں بھی جلدی آیا۔ تو مذہب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کبھی ہمارے دماغ میں آتا ہے بھئی یہ کون سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا ہے، مذہب مولوی صاحب نے کل پڑھا تھا مجلس میں، ٹھیک بات تھی، مگر اب یہ بات تو صاحب سمجھ میں نہیں آتی، اس میں کیا کریں ہو، اس میں یہ دشواری ہے، اس میں یہ پریشانی ہے۔ یہ کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے، اسے یہ کیا بات ہے، یہ تو ہماری عقل میں آ نہیں رہی ہے۔ تو پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ کی عقل بالکل ٹوٹلی میچیور ہے کیا؟ آپ ٹوٹلی میچیور ہو گئے ہیں، اب آپ کی عقل میں کسی نئے ڈیولپمنٹ کی گنجائش تو نہیں ہے۔ اگر آپ ٹوٹلی میچیور ہو گئے ہیں کہ اب آپ کی عقل میں کسی نئے اضافے کی گنجائش نہیں، تب تو چلیے سوچ لیجئے آپ اس لائن کے اوپر۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے سفر میں، جو میں نے طے کیا اب تک، کہ وہ باتیں جو ہم نے بچپن میں سوچی ان پر لڑکپن میں ہنسی آئی، اور جو لڑکپن میں سوچی ان پر جوانی میں ہنسی آئی، اور جوانی میں بہت سی باتیں سوچی ان پر بڑھاپے میں ہنسی آئی۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں جو ہم بات سوچیں اس پر مرنے کے بعد ہنسی آئے؟ ذرا سوچئے گا اس بات کو کہ سینکڑوں دعائیں کی ہے، کیا ہو کیا، اللہ نے سنا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں سے ایک چھوٹا والا جو ہے یہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، کہتا ہے میں آئس کریم کھاؤں، اور اس کا باپ اس کو آئس کریم نہیں کھانے دے رہا ہے، کہتا ہے نہیں آئس کریم نہیں کھلاؤں گا، تم پیسے لے لو مجھ سے، تم اور مٹھائی لے لو، تم کھلونا لے لو، تم یہ لے لو، یہ لے لو، یہ مچلا ہوا ہے میں آئس کریم کھاؤں گا۔ اور اس نے صاحب نہ کھانے دی آئس کریم، اس کو روتا پیٹتا رہا، وہ آئس کریم والا چلا گیا، انہوں نے آئس کریم لے کے اس کو نہ دی۔ یہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے بڑا ظالم باپ ہے۔ اور کبھی کبھی ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ارے بھائی کیا بات ہے، اس طریقے سے بچہ رو رہا تھا اور مچل رہا تھا، اس کو آئس کریم نہیں کھانے دی۔ اب جب ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں بچے کو آئس کریم نہیں کھانے دی، کہیں گے صاحب کیا بتائیں، یہ نزلے کا بیمار ہے، اس کا سینہ جگڑ جاتا ہے، ایک دن آئس کریم کھاتا ہے اور اس کے سینے میں بلغم آ جاتا ہے، لے کے ڈاکٹر کے یہاں دوڑنا پڑتا ہے، 3 دن اس کو بخار آتا ہے، سمجھے آپ، یہ الرجک ہے آئس کریم سے، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ اس کو نہ کھلائیے گا۔ یہ بچہ ہے ناسمجھ ہے، مانتا نہیں، جب آئس کریم والے کو دیکھتا ہے مچل جاتا ہے۔ اب ہم اگر اس کو کھلا دیں 3 دن اس کی بیماری کی پریشانی کون جھیلے، یہی تو جھیلے گا، اس لیے نہیں کھلا دیتے۔ تو بچہ اس لیے مچل رہا ہے کہ اس سے پوچھا بیٹا جب تمہیں مضر ہے تو کیوں کھاتے ہو؟ جو تو بچہ ہے وہ کہتا ہے مزہ دیتی ہے اس لیے کھاتے ہیں۔ وہ سیدھا سیدھا ایک بالکل سمپل جواب ہے اس کا، وہ کہتا ہے ہمیں اچھی لگتی ہے، مزہ دیتی ہے، اس لیے ہم کھاتے ہیں۔ اور جب باپ سے پوچھا کیوں نہیں کھانے دیتے جب تمہارے لڑکے کو مزہ دیتی ہے، تو کہنے لگا نقصان کرتی ہے اس لیے نہیں کھانے دیتے۔ عزیزان گرامی، بس یہی خدا و بندے کا رشتہ ہے کہ ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ مزہ دیتا ہے، اللہ اس لیے منع کرتا ہے کہ نقصان کرتا ہے۔ اب سمجھے آپ کیا مسئلہ ہے عزیزان گرامی؟ یہ بالکل سمپل زندگی ہے، یہ روزمرہ کی زندگی ہے، یہ آپ کے گھروں کی کہانی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔
کہ باپ منع کر رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے۔ بچے کے اندر اس وقت جتنی عقل ہے اس کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کی عقل ناقص ہے، یہ اپنے فائدے نقصان کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح مذہب جو ہے بہت سی چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، وہ ہم کو عجیب سی لگتی ہیں۔ تو مذہب انسانی زندگی گزارنے کا اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ۔ اب اس کے اندر ایک جملہ اور لوگ کہتے ہیں، صاحب ہم تو آزاد پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں پابندیاں نہیں قبول ہیں۔ تو پابندیاں تو آپ کو صبح سے شام تک قبول ہیں، یہ تو نہ کہیے کہ پابندی نہیں قبول ہے۔ آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد گاڑی چلائیے، چاہے اپنے دہنے سے چلائیے چاہے بائیں سے چلائیے، سگنل لال ہو جب بھی چلائیے، سگنل گرین ہو جب بھی چلائیے، آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں تو پابندی قبول کرنا کیسے؟ ان کے صاحب یہ کیا ہوگا، تب تو سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، تصادم ہو جائے گا، تو پھر ایکسیڈنٹ اوائڈ کیسے ہو؟ کبھی کوئی اصول بنے، کوئی قانون بنے تاکہ ایکسیڈنٹ اوائڈ ہو۔ بھائی اسی لیے اللہ نے مذہب بھیجا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ اوائڈ ہو زندگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ مذہب کو کس طریقے سے سمجھیے گا؟ تو زبردستی کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب پابندی تو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ پابندی تو آپ صبح سے شام تک قبول کرتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں، ملکی قانون ہے اس کی پابندی کرنا پڑتی ہے، سماجی قانون ہے اس کی پابندی کرنا پڑتی ہے، ارے آپ کی سوسائٹی بہت سے قانون بنا دیتی ہے، اس کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ آپ ایک لباس پہن کے آتے ہیں مجلس میں، ڈریس کمبینیشن ہوتا ہے، اس حساب سے آپ ڈریس پہن کے آتے ہیں۔ آپ ڈریس کمبینیشن کے علاوہ ویسا ڈریس پہن کے آئیے اس میں کوئی کمبینیشن نہ ہو، پوری مجلس میں تماشا بن جائیے گا، پوری مجلس میں تماشا بن جائے گا۔ سر پہ امامہ رکھیے، نیچے پینٹ پہنیے، بیچ میں ہندوانہ کرتا پہنیے، جہاں یہ کیا جوکر بن کے آئے صاحب، یہ کیا تماشا؟ اب ایک طرح کا ڈریس ہو، عربی ڈریس ہو، ہندوستانی ڈریس ہو، انگلش ڈریس ہو، کوئی طرح کا ڈریس ہو، ڈریس کمبینیشن ہوتا ہے نا، تو اس کمبینیشن کے ساتھ پہنیے۔ اچھا آپ کہیں صاحب کیا شرع میں منع ہے؟ یہ میری حلال کی کمائی کا ہے، بالکل جائز ہے، یہ بالکل پاک ہے، اس کے اندر میں کہیں سے برہنہ نہیں دکھائی دے رہا ہوں، تو شرعی اعتبار سے اس میں کیا قباحت ہے؟ ابھی شرعی اعتبار سے قباحت نہ صحیح، مگر پھر بھی سوسائٹی کا جو آرڈر ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے۔ تو ہر جگہ شرعی اعتبار کی پابندی کی دہائی جو لوگ دینے لگتے ہیں گڑبڑ کرنے کے بعد، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سینکڑوں معاملے اور بھی ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور آبزرو کرنا پڑتے ہیں۔ کھانے میں بھی کمبینیشن ہے، انڈین فوڈ ہے کہ مثلا عربی فوڈ ہے کہ مثلا انگلش فوڈ ہے، ہر جگہ کھانے کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ اب اس کے آپ الٹا کمبینیشن لگا کے رکھ دیجیے، ایک ڈش ایسی ایک ڈش ایسی، ایک ادھر کی ایک ادھر کا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسانی زندگی گزارنے کے جس اصول کو پیش کیا ہمارے واسطے، اس کا نام مذہب ہے، اس کا نام دین ہے۔ اب اس کے اندر زبردستی کیوں نہیں رکھی؟ دیکھیں توجہ کیجیے گا آپ، اس میں زبردستی کیوں نہیں رکھی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ عقیدے کا نام ہے۔ دین جو ہے وہ عقیدے کا نام ہے۔ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور پورا اسلام جو ہے وہ عربی میں ہے، لہذا کبھی کبھی ہمارے ساتھ ٹرانسلیشن کی پرابلم ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ سمجھنے کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو دین جو ہے وہ عقیدہ کا نام ہے۔ پہچان اس کی کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہمارے بچپن میں ہماری ماؤں نے، نانیوں، دادیوں نے، اللہ ان بزرگ خواتین پر رحمت نازل فرمائے، ہم کو اپنی گود میں اصول دین کے نام سے یاد کرائی تھیں، وہ دین ہے۔ سمجھے آپ؟ وہ دین ہے۔ اور وہ چیزیں جو انہوں نے ہم کو اپنی گودیوں میں فروع دین کے نام سے یاد کرائی تھیں، اس کا نام شریعت ہے۔ ایک دین ہے، ایک
شریعت ہے۔ شریعت وہ ہے سمپل لفظوں میں جو بچوں کو فروع دین کے نام سے یاد کرائی گئی۔ دین وہ ہے سمپل لفظوں میں جو بچوں کو اصول دین کے نام سے یاد کرایا گیا۔ اصول دین کے نام سے ہمیں کیا یاد کرایا گیا تھا؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ یہ اصول دین کے نام سے ہم کو چیزیں یاد کرائی گئی۔ فروع دین کے نام سے کیا یاد کرایا گیا تھا؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد۔ یہ فروع دین کے نام سے ہم کو یاد کرایا گیا تھا بچپن میں، آج تک یاد ہے۔ فروع دین جو ہیں یہ شریعت ہیں، اور اصول دین جو ہیں یہ دین ہے۔ اب میں بچوں کو یہ سنا دوں کہ شریعت اور دین میں فرق کیا ہے، اور یہ دین ہے شریعت ہے کیا مطلب ہوا؟ ہم تو سمجھتے تھے ایک ہی بات ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں دو باتیں ہیں۔ شریعت، دین جو ہے وہ بڑا سرکل ہے، دین جو ہے وہ بڑا سرکل ہے۔ شریعت اس بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے۔ غور کیجیے گا، دین جو ہے وہ بڑا سرکل ہے، اور شریعت اس بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے۔ جس طریقے سے کہ آسٹریلیا ایک بڑا سرکل ہے، اور یہ پراونس جس میں آپ رہتے ہیں یہ اس بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے۔ آسٹریلیا سے باہر نہیں ہے، مگر سب کچھ آسٹریلیا یہی نہیں ہے، اور بھی ہے۔ سمجھا؟ ہندوستان ایک بڑا سرکل ہے، اور ہندوستان میں یو پی ایک چھوٹا سرکل ہے۔ پاکستان ایک بڑا سرکل ہے، پاکستان میں پنجاب ایک چھوٹا سرکل ہے۔ تو پنجاب پاکستان سے الگ نہیں ہے، یو پی ہندوستان سے الگ نہیں ہے، یہ پراونس جہاں آپ رہتے ہیں یہ آسٹریلیا سے الگ نہیں ہے، مگر بڑے سرکل کے اندر چھوٹے سرکل ہیں۔ اس کو آپ اور آسانی سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے قاعدے، اور ایک ہوتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے قاعدے۔ ہر آدمی پر دو حکومتیں رول کرتی ہیں۔ سینٹرل گورنمنٹ کے قاعدے بھی آپ کو آبزرو کرنا پڑتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے قاعدے بھی آپ کو آبزرو کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن ملک میں جہاں جائیے سینٹرل گورنمنٹ کے قاعدے جو ہیں ہر جگہ وہی رہتے ہیں، لیکن پروونشل گورنمنٹ کے قاعدے جو ہیں وہ ایک پراونس سے دوسرے پراونس میں اگر چلے جائیے تو کبھی کبھی بدل جاتے ہیں۔ ان کا اس پراونس میں یہ ہے، اس پراونس میں یہ بات نہیں ہے۔ تو شریعتیں بدلتی رہیں آدم سے لے کے سرور کائنات تک۔ شریعتوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی رہی آدم سے لے کے سرور کائنات تک۔ جو کہتے ہیں شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت ابراہیم، سمجھے آپ؟ تو جو شے بدلی وہ شریعت تھی، دین کبھی نہیں بدلا۔ دین کبھی نہیں بدلا، دین ہمیشہ ایک ہی رہا۔ یعنی سینٹرل گورنمنٹ کے قانون جو ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہے، وہ وہی ہیں۔ البتہ پروونشل گورنمنٹ کے قانون جو ہیں وہ میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے مثلا نماز کا طریقہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور تھا، حضور کے زمانے میں اور ہو گیا۔ روزے کے متعلق آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، بچوں کے علم میں تو میں عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں جو روزہ تھا اس کے اندر نماز کی طرح اگر پرائیویٹ بات چیت کیجئے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو جتنی دیر آدمی روزے سے رہتا تھا اتنی دیر اس کے لیے حکم یہ تھا کہ یا چپ رہے یا تسبیح پڑھے، ذکر خدا کرے، تسبیح پڑھتا رہے، ذکر خدا کرتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے پرسنل بات چیت کر رہا ہوں تو جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے پرسنل بات چیت کرنے میں، ویسے روزہ ٹوٹ جاتا تھا پرسنل بات چیت کرنے میں۔ یہ حضرت موسیٰ کی شریعت کا روزہ تھا۔ لیکن شریعت میں تبدیلی آئی، حضور کی شریعت میں آن کے روزے میں ہم کو یہ فیسلٹی دے دی گئی کہ کھانے پینے سے پرہیز کرو، لیکن اگر پرسنل بات چیت کرتے ہو تم ایک دوسرے سے تو اس میں تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے
جو کبھی کبھی پوچھتے ہیں، اس وقت کوئی اس کا موضوع نہیں ہے لیکن خالی اشارہ دے دوں کہ سورہ مریم میں جہاں جناب مریم کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہے، وہاں ایک آیت ہے کہ جناب مریم سے اللہ کہتا ہے کہ جب یہ قوم والے تم سے پوچھیں تو تم کہہ دینا کہ انی نظر تو للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ نظر کیا، میں روزے سے ہوں، ان کو بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی۔ تو ہمارے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ صاحب روزے تھیں تو بتانے میں کیا حرج تھا؟ ابھی روزے سے ہوں، وہ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب تو دیں۔ تو اصل میں روزے سے ہوں وہ آپ کے اسلامی شریعت والا روزہ نہیں تھا، وہ شریعت موسیٰ والا روزہ تھا جو بات چیت کرنے سے ٹوٹ جاتا تھا، سمجھے آپ؟ اس وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اس ریفرنس میں آپ دیکھیے، اپنے زمانے کے ریفرنس میں نہ دیکھیے۔ اکثر لڑکے پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ روزے سے تھیں تو تھیں، جو قوم والے پوچھ رہے تھے جواب دینے میں کیا پریشانی تھی؟ جواب دینے میں پریشانی اس وقت کی شریعت کے حساب سے تھی کہ اگر پرسنل بات چیت ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مختصر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعتیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اور اصول جو ہیں وہ نہیں بدلتے، اصول میں تبدیلی کبھی نہیں ہوتی، شریعتوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اب حضور سرور کائنات تک آتے آتے یہ طے ہو گیا کہ شریعت بھی یہی رہے گی اور دین تو وہی ہے ہی، لہذا ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ شریعت کیا ہے اور دین کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دیکھیے غور سے سنیے گا، شریعت کے جو عمل ہیں وہ فزیکل ہیں، ان کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے۔ نماز ایک عمل ہے، اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، ایک خاص طریقہ ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر، اور اٹھنا بیٹھنا جھکنا سجدہ کرنا اس کا پورا ایک۔ روزہ جو ہے وہ ایک فزیکل عمل ہے، اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ میں بھی کچھ پیسے نکال کے یا سامان یا جس چیز پر زکوٰۃ ہو وہ دینا پڑتی ہے۔ خمس بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، پیسے دینا پڑتے ہیں، یا جو کچھ بھی چیز ہے وہ دینا پڑتی ہے۔ جہاد بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ تمام عمل جو ہیں ان کا تعلق انسانی باڈی سے ہے۔ جتنے چیزوں کا تعلق آپ کے جسم سے ہو، کہ غور کیجئے گا، جتنی چیزوں کا تعلق آپ کے جسم سے ہو وہ زبردستی بھی ہو سکتی ہیں، دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن آدمی زبردستی بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ رات کو 2 بجے رات کو سوئے تھے صاحب، نہیں ہمت پڑ رہی تھی اٹھنے کی، اور نماز کا وقت ہوا، الارم بجائی، اذان کی آواز آئی، آنکھ کھل گئی، نماز کا وقت ہے، اور ہاتھ پیر ٹوٹ رہے ہیں، درد ہے جسم میں، نیند غضب کی آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنا، مگر واجب ہے، حکم خدا ہے، گناہگار ہوگے نہیں پڑھو گے، کیا غضب ہے، نماز چھوڑ دو گے؟ اٹھے صاحب، نماز پڑھی۔ اب دل چاہ رہا تھا نہیں چاہ رہا تھا یہ بحث نہیں ہے، مگر نماز ہم نے قضا نہیں کی، ہو گئی۔ رمضان آ رہا ہے، روزے ہیں، جنوری کا مہینہ ہے، دن اتنا لمبا، ہمارے یہاں کی جنوری نہیں، یہاں کی۔ اب صاحب ہم تو جنوری میں رمضان کی تمنا کرتے ہیں، گرمی بھی ہے، لمبے لمبے دن بھی ہیں، مگر بہرحال روزہ اللہ کا حکم واجب ہیں۔ قرآن میں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کیسے نہ رکھیں بھائی، رکھنا رکھے۔ اب یہ کہ دل بھی چاہ رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا روزہ رکھنے کے لیے، کہ دل بھاگ رہا تھا روزہ رکھنے سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر رکھ لیے تو رکھ لیے، یہ نہیں ہے کہ روزے قضا کیے جاتے۔ تو عزیزان گرامی، جتنا فروع دین ہے سب کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے، یہ ایک فزیکل عمل ہے جو ہے، لیکن جتنے اصول دین ہیں اس کے اندر فزیکل کسی معاملے کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں آپ کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔
یہ تو ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور یہ عقیدہ باڈی پہ کہیں ظاہر نہیں ہوتا ہے. باڈی پر اس کے نتیجے میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ عمل ہے، کہ اب جو اللہ کو مانے گا وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج کو بھی جائے گا، وہ سب الگ بات ہے. لیکن خاص یہ عقیدہ جو ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی اثر آپ کی باڈی پر دکھائی نہیں دے گا. وہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے، جسٹس کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے. اس کا کوئی اثر آپ کے جسم کے اوپر نمایاں نہیں ہوگا. اس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 رہبر بھیجے ہیں، جن میں اول حضرت آدم ہیں، آخری ہمارے حضور ہیں. یہ اس لیے آئے کہ انسانوں کو صراط مستقیم دکھائیں، راستہ دکھائیں، سچائی کے راستے بتائیں. تو اس نظریے کو دل میں رکھنے کا کوئی اثر آپ کے اوپر ہوگا نہیں. امامت کہ جب رسالت کا سلسلہ تمام ہوا تو اللہ نے امامت کا سلسلہ شروع کیا، دین کو بتانے کے لیے، مذہب کو بچانے کے لیے. انہیں 12 امام مقرر کیے تاکہ دین کی ہدایت ہو. تو اس کا سلسلہ کوئی باڈی کے لیے کچھ کرنا جو ہے وہ کچھ نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے جو دل میں رہتا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ کوئی تحقیقی جملہ نہیں ہے، خطابی جملہ ہے کہ اس کا عقیدہ کا کوئی اثر جس کے اوپر جسم پر ہوتا نہیں ہے، مگر کبھی کبھی ذکر امامت سے چہروں پر اثر ضرور نمایاں ہوتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد آئے. عجب، قیامت کے دن اللہ ہم کو اٹھائے گا اور آزمائے گا، اور جو کچھ نیکیاں ہیں ان کا صلہ ملے گا، جو برائیاں ہیں اس کا بدلہ ملے گا. یہ اس میں کوئی. تو جب 5 عقیدے ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے تو اس میں جبر کی گنجائش کہاں ہے؟ دیکھیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو اس کی فلسفی سمجھیے کیا ہے دین میں جبر نہیں ہے. آپ مجھ کو زبردستی کر کے کسی ایسے کام پر آمادہ کر سکتے ہیں جس کا دل نہ چاہتا ہو میرا، لیکن زبردستی میرا دل کیسے بدل دیں گے؟ ہاں مجھے بتائیے. میں ایک شخص سے ملنے جانا نہیں چاہتا، آپ زبردستی لے گئے مجھے، ٹھیک ہے ملا لایا، میرا دل نہیں چاہتا تھا جانے کے لیے. تو آپ مجھے فزیکلی لے تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ میرا دل بھی چاہے اس سے ملنے کے لیے. میں مان لیجیے یہ ڈریس پہنتا ہوں ہمیشہ، مجھے اچھا لگتا ہے میں پہنتا ہوں، کوئی زبردستی نہیں. اب میں یہاں آیا، سب نے کہا نہیں حیدر صاحب یہاں تو آپ کو سوٹ پہننا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، جس دن آسٹریلیا میں رہوں وہ دن آپ مجھے سوٹ پہنا دی، اس لیے کہ یہاں اتنے لوگ ہیں، میں اکیلا ہوں. لیکن جیسے ہی میں یہاں سے نکلا ویسے میں نے پھر اپنا ڈریس چینج کر دیا. جہاں طاقت ختم ہوئی آپ کی وہیں میرا ڈریس بھی چینج ہو گیا. تو مذہب میں عقیدہ جو ہے وہ زبردستی فورسفلی نہیں منوایا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کہ زبردستی منوا دیا جائے. اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے تو مانو، اگر تمہارا دل نہیں کہہ رہا ہے تو نہ مانو. اس لیے کہ کہے سونے سے، سمجھائے بجھائے سے. عزیزان گرامی، اب اس میں صرف ایک بات، آج پہلی مجلس ہے، میں آپ کو مختصر 2 جملوں میں سنا دوں اور اس کے بعد مجلس ختم کر دوں گا. انشاءاللہ کل کا دن تو آف ہے، کل تو کوئی پروگرام نہیں ہے، پرسوں سے انشاءاللہ شروع ہوگی گفتگو. کہ زبردستی دل پر زبردستی نہیں ہو، مذہب میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن میں آپ کو ایک ایسے نقطے کی طرف آج متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس پہلی تقریر میں، کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید مذہب نے کسی معاملے میں تھوڑی سی زبردستی کی ہم پر. ہاں تھوڑی سی زبردستی کی شاید ہم پر. اس لیے کہ دیکھیے، کسی سے محبت کرنا یا کسی سے محبت نہ کرنا، اس کا تعلق باڈی سے نہیں ہے. کس کو کس سے محبت ہو، کس کو کس سے محبت نہ ہو، اس کے لیے نہ پیسے آج دیے جا سکتے ہیں کہ ہم تمہیں $1 ملین دیں گے ان سے محبت کرنے لگا. تو محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ $1 ملین پر بک جائے.
ہم تمہاری گردن کاٹ ڈالیں گے ورنہ ان سے نفرت کرو. تو محبت ایسی بھی نہیں ہے کہ گردن کٹنے سے ڈر جائے. وہ زبان سے ہم جو چاہے کہتے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن دل دیکھیے. تو دل کے اوپر دیکھیے کسی کی حکومت نہیں ہوتی ہے. دل جو ہے بادشاہ ہے خود. اب وہ فزیکلی دل ہے یا دماغ ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن زبان میں جو بولا جاتا ہے وہ دل ہی بولا جاتا ہے. دل مطلب آپ کی وہ تھنکنگ پاور جس سے آپ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو میاں یہ جو حکم ہوا ہے قرآن میں کہ اہل بیت سے محبت کرو، یہ کیسا حکم ہے؟ یہ کیسا حکم ہے کہ آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو؟ یہ اجر رسالت ہے. ٹھیک ہے اجر رسالت ہے، جو بھی ہے میں نے مانا، مگر یہ کہ اگر کسی کے دل میں نہ محبت پیدا ہو تو کیا کرے؟ لیکن محبت میں زبردستی نہیں ہوتی. دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ بات چاہے ہمارے فیور میں جا رہی ہو یا ہمارے اگینسٹ میں جا رہی ہو، بات آدمی کو سچی کہنا چاہیے. محبت زبردستی نہیں ہوتی. ایک آدمی کے دل میں نہیں پیدا ہوتی ہے اہل بیت سے محبت. صاحب سینکڑوں فضائل سناتے ہیں ہم، سینکڑوں کتابیں دکھاتے ہیں ہم، سینکڑوں واقعات سناتے ہیں، نہیں اس کا دل ایسا ہے کہ اس میں نہیں پیدا ہوتی محبت. تو کیا کرے؟ کیا کرے وہ آدمی؟ جھوٹ کہہ دے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو ہپاکریسی ہے، منافقت ہے، مکاری ہے، اور کیا ہے کہ ایک چیز ہے نہیں ہم کہتے ہیں. اور پھر محبت کا چیک کیش ہونے تو دل ہی میں آتا ہے. وہاں بیلنس نیل ہے تو کیش کا ہوگا. سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو لکھ کے چیک دے دیا 1,00,000 کا، وہاں جب بینک میں جمع کیا ان کا کوئی بینک میں ہے ہی نہیں کوئی پیسہ، تو راز تو کھل گیا کہ جھوٹا چیک تھا، بوگس تھا. تو ایک جرم اور ہو گیا، بوگس چیک ایشو کرنا بھی جرم ہے. مطلب ایک تو یہی تھا کہ غلط بیانی کی اور خواہ کے لیے مجمع میں سب کو دکھانے کے لیے 1,00,000 کا چیک دے دیا، اور اس کے بعد دیکھے بوگس چیک ایشو کیا. یہ خود جرم ہے. تو ایک کے بدلے دوسری خطا ہوئی، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو پھر کیا کرے آدمی؟ بس آپ غور کیجیے گا اس مسئلے کو کہ یہ آپ نے کبھی سوچا اس لائن سے؟ سینکڑوں مجلسیں آپ نے محبت اہل بیت پر سنی ہوں گی اپنی زندگی میں. کبھی آپ نے اس لائن سے سوچا کہ اگر کسی کے دل میں محبت اہل بیت نہ پیدا ہو تو کیا کرے؟ کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، ہندو ہو جائے، عیسائی ہو جائے، کیا ہو جائے بھائی، نہیں پیدا ہوتی اس کے دل میں محبت اہل بیت. اللہ کو اللہ مان رہا ہے، رسول کو رسول مان رہا ہے، قیامت کے آنے کا قائل ہے، قرآن کو کتاب آسمانی مان رہا ہے، کعبے کی طرف سجدہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اہل بیت کی محبت نہیں پیدا ہوتی اس کے دل میں. کیا کرے گا؟ غور کیجیے گا ذرا. میں توجہ سنیے، 2-4 بس ایک مثال ہے چھوٹی سی تاکہ بچوں کے دماغ میں مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ یہ کیا ہے. دیکھیے بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی فطرت میں لے کے آتا ہے. جیسے باپ کے دل میں بیٹے کی محبت. یہاں جتنے حضرات ایسے بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، اور بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت یہ فطری ہے، فطرت دیتی ہے، اس کو کرنا نہیں پڑتی ہے. جیسے ہی بیٹا گود میں آیا، جیسے صورت دیکھی ویسے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ہر آدمی ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے سے کرتا ہے. تو باپ کے دل میں بیٹے کی محبت یہ فطری عمل ہے نا. مسلمان بہت ہی کننگ اور بڑا سیانہ تھا، اللہ جانتا ہے. معلوم یہ کرنا تھا اللہ کو کہ اسلام سے محبت کون کرتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ کوشچن کر لیتا کہ اسلام سے جو محبت کرتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے، تو یہ اتنا سیانہ مخلوق ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا کہ ہم محبت کرتے ہیں.
ہم محبت کرتے ہیں صاحب اسلام سے، اور سب سے زیادہ چاہنے والے ہم ہی ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہو، ہم کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے تمہیں، تم ہم کو دھوکہ دے کے کہاں نکلو گے؟ ہم یہ پوچھیں گے نہیں کہ اسلام سے محبت کون کرتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ اہل بیت سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جو فطرت کے مطابق ہو اور فطرت فریاد نہ کرے۔ آپ ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے ٹیرس پر کھڑے ہیں، اوپر ایک دم 50 مالے کی بلڈنگ ہے، 50 منزلہ بلڈنگ ہے، اور اس کے ٹیرس پر آپ کھڑے ہیں اور نیچے دیکھ رہے ہیں، اور نیچے ایک گاڑی رکی، کار رکی نیچے، اور کار میں سے آپ کا جوان لڑکا نکلا۔ کار رکی اور دروازہ کھول کے آپ کا جوان لڑکا کار کے اندر سے نکلا، اور دو طرف سے 2 آدمی بڑے بڑے خنجر لیے ہوئے جھپٹے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ اب ہر صاحب اولاد سچویشن سوچے کیا ہے۔ آپ پاس کوئی رائفل نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے جو ان دونوں کو شوٹ کر دیجئے؟ چیخیے گا اوپر سے تو آواز نیچے تک نہیں آئے گی، کود پڑیے گا تو لڑکے سے پہلے آپ ہی مر جائیے گا، لفٹ سے آئیے گا تو وہ ٹکڑے ہو چکا ہوگا جب پہنچیے گا۔ مجبوری کی سچویشن سوچیے اپنی خالی، اور جوان بیٹا ہے آپ کو، گاڑی سے اترا اور خنجر لے کے جھپٹے ہیں 2 آدمی قتل کی نیت سے، اور ایک ہی آپ نے دیکھا کہ میں کسی طرف سے نکلا اور ایک دھکا اس کو دیا وہ ادھر گرا، ایک دھکا اس کو دیا وہ ادھر گرا، دونوں گرے ادھر ادھر، اور میں نے آپ کے لڑکے کو سیف اندر ہوٹل کے اندر پہنچا دیا۔ یہ پورا منظر آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے لڑکے کی جان بچائی اور آپ کے لڑکے کو سیف ہوٹل کے اندر پہنچا دیا۔ آپ بتائیے آپ کو مجھ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیے۔ آپ کو مجھ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی استخارہ دیکھ لیں تو کریں ان سے محبت، یا بڑے مولانا صاحب ہمارے ہیں ان سے پوچھے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ایسے آدمی سے محبت کرنا چاہیے جو بیٹے کو ہمارا اس طرح بچا لے، اگر وہ یس کیے دیتے ہیں تو ہم ضرور محبت کریں گے۔ یا یہ کہ آج تو سنڈے ہے، اب کی جمعے سے محبت شروع کریں گے، نماز پڑھ۔ محبت دن تاریخ ٹائم پوچھنا اس سب کو برداشت نہیں کرتی بوجھ۔ بس جیسے ہی میں نے آپ کے بیٹے کو بچایا ویسے ہی آپ کے دل میں مجھ سے محبت پیدا ہو گئی۔ اب آپ سمجھے محبت اہل بیت کیا شے ہے۔ اللہ اگر یہ پوچھتا اسلام سے محبت کس کو ہے تو سب یس کہتے، اللہ نے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ نے ان کی محبت کے لیے پوچھا جنہوں نے مرتے ہوئے اسلام کو بچایا ہے، کہ اگر اسلام سے محبت ہوگی تو ان سے ہوگی۔ اور عزیزان گرامی اسی مثال کو میں پلٹتا ہوں، یہی مثال عداوت اہل بیت کی بھی ہے۔ جس طرح سینکڑوں ایسے ہیں کہ گردن کٹ جائے محبت اہل بیت نہیں چھوڑتے، ویسے ایسے بھی ہیں کہ قرآن میں بھی لکھا دیکھتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ یہی مثال سیم یہی مثال عداوت اہل بیت کی بھی ہے کہ آپ کھڑے ہیں ہوٹل کے ٹیرس کے اوپر اور نیچے گاڑی رکی اور لڑکا اس میں سے نکلا، فرق یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک کروڑ پتی یتیم تھا جو آپ کی نگرانی میں تھا۔ آپ اس کا بہت مال کھا چکے تھے اور اس کے مرنے کی صورت میں کہیں سب کچھ کھانے کی اسکیم تھی، قاتل آپ ہی کے لگائے ہوئے تھے، اوپر سے نگرانی کر رہے تھے۔ لڑکا اترا، 2 آدمی خنجر لے کے جھپٹے، وہ تھا اتفاق سے میرے مرحوم دوست کا بیٹا، مجھے خبر لگ گئی تھی،
میں آیا، ایک کو ادھر گرایا، ایک کو ادھر گرایا، لڑکوں کو سیف ہوٹل میں پہنچا دیا، آپ کو مجھ سے دشمنی ہو جائے گی۔ کہاں نکل آیا یہ کمبخت جس نے ساری اسکیم چوپٹ کرا دی، ساری اسکیم پر پانی پھیر دیا۔ ساری اسکیم بن گئی تھی، قاتل مہیا ہو گئے تھے، سب کو ٹھیک ہو رہا تھا، سارا کھیل اس شخص کی وجہ سے بگڑا، سارا غصہ آپ کو میرے اوپر ہوگا جس نے اس کو بچایا ہے اور آپ کی اسکیم کو خاک میں ملایا ہے۔ اب وہ لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اور دور جاہلیت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، سارا غصہ ان کو اہل بیت پہ ہے، یہ کہاں سے آ گئے جنہوں نے ساری اسکیم کو خاک میں؟ یہ ہے مسئلہ عزیزان گرامی، وہی محبت اہل بیت ہے، وہی عداوت اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی، دین چونکہ عقیدوں کا نام ہے اور عقیدے دل میں رہتے ہیں، اور دل کے اوپر کسی کی زبردستی زیادتی نہیں، لہذا قرآن کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی، کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی تشدد نہیں۔ اب اسی بنیاد کے اوپر اور اسی کسوٹی کے اوپر اگر دنیا واقعہ کربلا کو کسے اور واقعہ کربلا کا اندازہ لگائے کہ دین کدھر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے سمجھنے میں، بات بہت آسانی سے قرآن کی روشنی میں با اطمینان سمجھ میں آ سکتی ہے اگر انسان سمجھنا چاہے، نہ سمجھنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آدمی سمجھنا چاہے تو اس کے واسطے سب کچھ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یزید حسین پر دباؤ ڈال رہا ہے، مدینے کا گورنر بلا کے کہتا ہے بیعت کرو، حسین کہتے ہیں نہیں میں بیعت نہیں کروں گا۔ مکے میں حاجیوں کے بھیس میں قاتل بھیجے جاتے ہیں، حسین کہتے ہیں میں حج کو عمرے سے بدل دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ عراق تک آتے ہیں، کربلا کی زمین پہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، فوجیں پہ فوجیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، یہ سب کہے کے لیے آ رہے ہیں؟ حسین پر دباؤ بڑھانے کے لیے، بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو۔ ساتویں سے پانی بند ہو رہا ہے، فوجوں کا جب پریشر حد سے سوا ہو گیا تو اب فوجوں کا پریشر کام نہیں کر رہا ہے، اب اور پریشر ڈالا جائے، تو اب ان کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، تو ساتویں سے گھاٹ پر پہرے بیٹھ گئے، اب پانی کا کوئی قطرہ خیام حسینی میں نہیں پہنچ رہا ہے، دباؤ کس بات کا ہے؟ بیعت کرو۔ اگر بیعت یزید دین ہوتی تو یہ سب کاہے کو ہوتا؟ دیکھیے آپ نے کربلا کو ہمیشہ سنا ہے، کبھی اس اینگل سے سوچئے کہ اگر بیعت یزید دین ہے تو اس دین کے اندر دباؤ کاہے کا؟ لا اکراہ فی الدین، قرآن کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر بیعت یزید کے اندر دین کا شائبہ بھی ہوتا تو طاقت کے استعمال کی ضرورت کیوں تھی؟ لیکن بیعت یزید کے اندر دین کا شائبہ بھی نہیں تھا، اس لیے پریشر استعمال ہو رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا نواسا کسی ایسے کام پر مجبور کیا جا رہا تھا جو دین نہیں تھا۔ اور کیا ہم نے کربلا میں حسین نے خالی یزید ہی کو نہیں توڑا ہے، طلسم بیعت بھی توڑا ہے، خالی یزید ہی نہیں ٹوٹا ہے،
بلکہ یزید کے ساتھ ساتھ طلسم بیعت بھی ٹوٹا ہے۔ اسلام میں جو بڑا زور ہے لفظ بیعت کا، یہ خالی ناسمجھ لوگوں کو بہکانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ بیعت رسول اور چیز ہے۔ جو رسول کے ہاتھ میں بیعت ہوئی حکم خدا سے، وہ اور بیعت ہے، اور جو بعد میں بیعتیں ہوئیں علی کے خلاف یا حسین کے خلاف یا ہمارے اماموں کے خلاف، وہ اور بیعت ہے۔ اس کے اندر ایسٹ اور ویسٹ کا فرق ہے۔ دیکھیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں جو بات عرض کرتا ہوں وہ کسی کی مخالفت یا ضد میں نہیں کہتا ہوں، میں اپنی بات کے ساتھ ایک ریزننگ دیتا ہوں۔ اس ریزننگ کو اگر کوئی ایکسیپٹ کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر ریجیکٹ بھی کرے تو اس کو حق ہے، مگر ریزننگ کے ساتھ۔ ریجیکٹ کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے، مگر وہ بات جو ریزننگ کے ساتھ کہی جائے اس کو ریزننگ کے ساتھ ریجیکٹ کیجیے۔ رسول اللہ کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی، یا جن لوگوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس بیعت کا کانسیپٹ اور تھا، اور جو بعد رسول بیعتیں ہوئیں حکمرانوں کے ہاتھوں پر، ان کا کانسیپٹ اور تھا۔ اس کے اندر ایسٹ اور ویسٹ کا فرق تھا، اس کے اندر ایک دوسرے سے بہت دوری تھی۔ اب میں 2 جملوں میں آپ کو خالی مثال دے دوں تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مان لیجئے، فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کا حکم ہو جائے اور سرکار دو عالم یہاں تشریف لے آئیں، اور وہ آن کے امام بارگاہ میں یہاں تشریف فرما ہو جائے، اور صبح سے لے کے شام تک میں 10,000 آدمی آن کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرے اور کلمہ پڑھے۔ آسٹریلیا کا 10,000 نان مسلم صبح سے یہاں کیوں لگا رہے اور لوگ آتے رہیں، دست مبارک کو بیعت کرتے رہیں، مسلمان ہوتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اور اس 10,000 کی بیعت میں ظاہر ہے کہ شام ہو جائے گی۔ صبح سے شام تک بیعت کا سلسلہ جاری رہے، اور معلوم ہے جب گنتی ہوئی تو معلوم ہے 10,000 آدمی آئے تھے جنہوں نے آج حضور کی بیعت کی۔ سویرے جب حضور یہاں تشریف لائے تھے تب بھی مرسل اعظم تھے، محبوب رب العالمین تھے، معصوم تھے، نبی برحق تھے، 1,24,000 کے سردار تھے، اور شام کو جب 10,000 آدمیوں نے بیعت کر لی اور اٹھ کے گئے تب بھی مرسل اعظم تھے، تب بھی معصوم تھے، تب بھی 1,24,000 کے سردار تھے۔ یعنی ان 10,000 کی بیعت سے حضور کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا، حضور کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیا آپ کہیں نہیں بھائی ان کی رسالت میں 1 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے؟ تو 1 پوائنٹ کا بھی اضافہ شان رسالت میں نہیں ہوا۔ جو شان تھی سویرے، سیم وہی شان و عظمت شام کو بھی تھی جب تشریف لے گئے۔ تو اس بیعت نے رسول کو چینج نہیں کیا۔ البتہ جو آئے تھے بیعت کرنے، وہ جب آئے تھے تو کافر تھے، جب بیعت کر چکے تو مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو رسول اللہ کی بیعت نے کس کو چینج کیا؟ بیعت کرنے والے کو، بیعت لینے والے کو نہیں۔ حضور کی بیعت سے بیعت کرنے والا چینج ہوتا ہے، بیعت لینے والا چینج نہیں ہوتا ہے۔ رسول کے بعد جو بیعت ہوئی تو فرض کیجئے ایک بزرگ آن کے بیٹھے، لوگ آنے لگے، ان کی بیعت کرنے لگے۔ تو جب بزرگ آئے تھے یہاں تو ایک آرڈینری مسلمان تھے، شام کو جب بیعت لے کے گئے تو خلیفۃ المسلمین تھے، اور جنہوں نے بیعت کی وہ سویرے بھی ایک آرڈینری مسلمان تھے، شام کو بھی ایک آرڈینری مسلمان تھے، ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ دونوں بیعتیں الگ الگ ہیں، یہ محض بچوں کو دھمکانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں بات کو میری؟
حسین نے خالی یزید ہی نہیں توڑا ہے، طلسم بیعت بھی توڑا ہے۔ اگر بیعت یزید حق ہوتی تو اس کے اندر جبر و تشدد و وائلنس نہ ہوتا، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، قرآن کا اعلان عام یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ لیکن یزید کا حسین کو مجبور کرنا بیعت کے لیے، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ بیعت یزید دین نہیں تھی۔ تو حسین نے جس چیز سے انکار کیا وہ شے تھی جو دین نہیں تھی۔ تو حسین کے ساتھی اور فالوورز جو تھے وہ اس چیز پر قائم رہے، دین پر قائم رہے اور مخالفت کرتے رہے اس شے کی جو دین نہیں تھی۔ اب آئیے اسی تصویر کو پلٹ کے دیکھیے کہ ایک طرف یزید طاقت استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے حسین بیعت کریں جبکہ قرآن کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے، اور دوسری طرف شب عاشور حسین اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں میں نے تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا لی، جہاں دل چاہے چلے جاؤ، کوئی جبر نہیں ہے۔ اب پڑھیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو بیعت حسین دین ہے کہ بیعت یزید دین ہے؟ اب کہیے صاحب آج 1400 برس کے بعد آپ کو یہ بات یاد آئی ہے؟ یاد ہمیں پہلے سے، سنا آپ کو آج نہیں، اس لیے کہ 1400 برس پہلے نہ ہم تھے نہ آپ تھے۔ اس مجلس میں جو پڑھ رہا ہے وہ بھی 1400 برس پہلے نہیں تھا، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی 1400 برس پہلے نہیں تھے۔ ہمارے پاس تو دونوں چیزیں ہسٹری نے ہم کو دی کہ یزید نے جبر کیا بیعت کے لیے، اور حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ تو اگر دین کا ساتھ دینا ہے تو جو ہو چکا کل وہ ہو چکا، اب تو حسین کا ساتھ دو۔ بھائی جو ہو چکا کل بزرگوں سے جو غلطی ہو گئی کوئی ہو گئی، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن ہم کو تو اب تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ سینکڑوں چیزیں دنیا میں میاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بزرگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے پہلے غلط سوچتے تھے، اس میں کوئی بزرگوں کی توہین نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سینکڑوں میڈیکل تھیوریاں ایسی ہیں جو اب چینج ہو گئی ہیں۔ پہلے اس بیماری کے ریزن کچھ اور سمجھا جاتا تھا، اب اس بیماری کا ریزن کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم پہلے والوں کے دشمن ہو گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے۔ بھائی علم نے ترقی کی، تحقیق نے ترقی کی تو معاملہ آگے بڑھا، تو معلوم ہے یہ نہیں ہے۔ سینکڑوں چیزیں کائنات کے متعلق، اس کے متعلق، اس کے متعلق نظریات، زمین گول ہے کہ چپٹی ہے کہ کیسے ہے، سورج گھوم رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، سینکڑوں معاملے ایسے ہیں۔ میں آپ سے کیا بتاؤں، میں نے کہا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں گا، آپ مجھ کو خود بتائیں۔ لیکن یہ کہ آج چینج ہو گیا، تو چینج ہو جانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے دشمن ہو گئے یا کچھ ہو گئے، نہیں بھائی، وہ نہیں سمجھے تھے، ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ تو عزیزان گرامی یہی کربلا ہے۔ آج محرم کی 13ویں تاریخ ہے، کربلا کا واقعہ ہو چکا، حسین اپنی قربانی دے چکے، شہادت ہو چکی، بے کسوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جا چکا، اور کل 12ویں محرم بھی گزر گئی جب آن کے سید سجاد نے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں جمع کیے تھے۔ لیکن ابھی اہل حرم کا قافلہ کوفے میں ہے، اب شام کو جانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، عاشورے تک آپ نے حسین کا ماتم کیا، عزاداری کی، شام غریبہ میں ماتم کیا ہوگا، عزاداری کی ہوگی۔ سوچیے ان سیلانیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی، ان بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس لیے کہ عصر عاشور تک حسین کا امتحان تو تمام ہو گیا، مگر سید سجاد کا امتحان تمام نہیں ہوا، شہزادی زینب کا امتحان تمام نہیں ہوا، بیکس سکینہ کا امتحان تمام نہیں ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ 11ویں محرم آئی، اور 11ویں محرم کو ظالموں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے، اپنے نجس کشتوں کو جمع کیا اور اپنے خیال میں ان پر نماز پڑھی اور ان کو دفن کر دیا۔
روایت میں ہے کہ وہ ترک الحسین و اصحابہ، حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد وہ جلی قناتیں جہاں حسین سیدانیوں کو بٹھا گئے تھے، جب حسین گئے جب تو خیمے لگے تھے، مگر اب خیمے نہیں تھے، اب خیمے جلے، خیموں کے نشان تھے خالی، بیویاں وہیں بیٹھی تھیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، ہمیشہ کے لیے بچے ذہن میں رکھیں کہ محمد کی آل چوتھے امام ہوں یا جناب زینب ہوں یا اماموں میں کوئی ہو اس گھرانے میں، دنیا کے سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ ان کی مظلومی کی جتنی داستانیں آپ بیان کریں وہ کم ہیں، اس لیے کہ آپ کی زبان اس کی تفصیل نہیں بتا سکتی۔ مظلومی جتنی بھی آپ بیان کریں بالکل صحیح، لیکن ایک سیکنڈ کے 1/100 حصے کے برابر بھی مجبور نہیں ہے۔ دیکھیں مظلوم و مجبور میں فرق ہوتا ہے۔ زینب اپنے زمانے کی سب سے بڑی مظلومہ تاریخ کی، لیکن ایک سیکنڈ کے واسطے بھی مظلوم نہیں، مجبور نہیں ہے۔ سیدانیاں بیٹھی نہیں سر جھکائے انہی جلی قناتوں میں کہ زینب کبریٰ نے دیکھا کہ شمر لعین کچھ ناکوں کو لیے ہوئے آ رہا ہے۔ زینب اس کا مطلب سمجھ گئیں، اٹھی تو جلال شیر خدا کی تصویر بنی ہوئی، اور بولی تو ایسا لگا جیسے عباس کی بڑی بہن بول رہی ہے۔ کہا شمر وہیں رک جا، وہیں رک جا، ہمیں معلوم ہے تو جس مقصد سے آ رہا ہے، ہم آل محمد ہیں، اتنا قریب نہ آنا۔ ساربانوں سے کہو، ساربان وہ لوگ جو اونٹ کو چلاتے ہیں، ساربانوں سے کہو کہ ایک ایک ناکہ لا کے بٹھاتے جائیں۔ ساربان کانپتے ہوئے سر جھکائے ہوئے آتے تھے، ایک ایک اونٹ بٹھایا جاتا تھا، اور زینب ایک ایک کو آواز دے رہی ہیں، ام کلثوم آؤ، رباب آؤ، لیلا آؤ، ام فروا آؤ، اور ایک ایک بی بی آن کے کانپتی ہوئی، اور زینب کے چہرے پر وہ جلال ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیے نظر ملا لے۔ زینب کے زانو پر قدم رکھ کے سوال ہو، قافلہ پورا مرتب ہو گیا، آخر میں ایک حبشی کنیز بچی ہے۔ میں نے کتاب میں نام نہیں پڑھا، مگر میرا دل کہتا ہے شاید یہ وہی کنیز ہو جس نے بچپن میں زینب کو پالا تھا، شاید یہ وہی کنیز ہو جس نے گودی میں زینب کو پالا تھا، اس لیے کہ یہ کنیز آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی کا مطلب سمجھے آپ، یعنی جلال حیدر کرار کے سامنے آ کے رک گئی، اور کہا شہزادی آقازادی یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، میں زانو خم کرتی ہوں آپ سوار ہوں، میں زانو خم کرتی ہوں آپ سوار ہوں، میں کیسے سوار ہو جاؤں گی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ دفعہ زینب نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا، اب کنیز کی ہمت بھی جواب دے گئی، صرف دیکھا اسے، کہا میں حکم دے رہی ہوں سوار ہو جا۔ لیجیے کنیز کی طاقت بھی ختم ہو گئی، وہ بھی کانپتی بھی سوار ہو گئی۔ اب زینب اکیلی تھی، دریا کا رخ کیا، آواز دی یا عباس انت الذی رکبتنی، بھیا عباس تم نے مجھے سوار کیا۔ اے بھیا بہن جا رہی ہے، کیا سوار کرنے نہیں آؤ گے؟ عباس تو نہیں آئے، مگر چوتھے امام موجود تھے۔ کہا پھوپھی اماں میں زانو خم کر رہا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ اب امام وقت زانو خم کیے تھا، زینب کانپتی بھی سوار ہو رہی تھی، قافلہ کربلا سے جا رہا تھا، حسین کا لاشا پڑا تھا۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجیں محمد علیہ. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی زیادتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں جو عرض کیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ آیہ مبارکہ صرف آیت ہی نہیں بلکہ اسلام کی اور مذہب کی پالیسی کا اعلان ہے کہ مذہب حق کی پہچان یہ ہے کہ جس میں زبردستی نہ ہوتی ہو وہ مذہب حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اور دین جو ہے اس کا تعلق عقائد سے ہے. عقائد وہ ہیں جو دل میں رہتے ہیں اور اس کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر عمل کی عمارت تعمیر ہوتی ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے آپ کہ عقائد کی حیثیت فاؤنڈیشن کی ہے اور اس فاؤنڈیشن کے اوپر جو چیز بنتی ہے، جو عمارت تعمیر ہوتی ہے، وہ انسان کا عمل ہے. اسی لیے عمل دکھائی دیتا ہے، عمارت دکھائی دے رہی ہے، یہ کنسٹرکشن ہے، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ ہے. اس لیے کہ عمارت کا ٹکا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہے. اگر نہ ہوتا تو یہ عمارت اپنی جگہ ٹھہرتی نہ، ہوا کی جھونکوں میں، پانی میں، اس میں بہ جاتی. تو یہ بات ہے کہ فاؤنڈیشن ہے، اور جتنا فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی عمارت ڈیوریبل ہوتی ہے، اور جتنا فاؤنڈیشن کمزور ہوتا ہے اتنی جلدی عمارت گر جاتی ہے. تو اگر سب کچھ بنا دیجئے اور فاؤنڈیشن نہ ہو تو باد مخالف کے جھوکے سے عمارت زمین پر آ جائے گی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ہو ولایت علی نہ ہو. صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو مذہب جو ہے، دین جو ہے، وہ عقیدے ہیں اور عمل ہے. میں نے اجمالاً اشارہ کیا تھا کہ ہم کو جو چیزیں اصول دین کے نام سے بتائی جاتی ہیں وہ دین ہیں، اور وہ چیزیں جو فروع دین کے نام سے بتائی جاتی ہیں وہ شریعت ہیں. اب حضور کے آنے کے بعد شریعت میں بھی کوئی تبدیلی کا امکان نہیں رہ گیا، لہذا شریعت بھی وہی قیامت تک رہے گی جو رسول لائے، اور دین تو ہمیشہ سے وہی ہے جو سرور کائنات لائے، وہی سب اس کے پہلے والے انبیاء